نیا یا پرانا سوٹ پہننے کی دعا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کپڑے پہنتے ہوئے دعا کیا کرتے تھے، تو کیا لباس کے جتنے حصے ہوں ہر حصے کو پہنتے ہوئے دعا پڑھیں گے یا پورے لباس کے لیے ایک بار دعا کرنا کافی ہوگا؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اول، لباس پہننے کی دعائیں ذکر کرنے والی احادیث دو قسم کی ہیں۔ پہلی قسم ایسی احادیث جن میں نیا کپڑا پہننے کی دعا کا ذکر ہے، جیسے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت نیا کپڑا، قمیض یا عمامہ کی شکل میں پہنتے تو اس کا نام لیتے اور پھر فرماتے اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ یا اللہ تیرے لیے ہی تعریفیں ہیں، تو نے ہی یہ مجھے پہنایا ہے، میں اس کپڑے کی خیر تجھ سے مانگتا ہوں اور اس کپڑے کے ان مقاصد کی خیر بھی تجھ سے مانگتا ہوں جن کے لیے یہ بنایا گیا ہے، اور میں اس کپڑے کے شر سے پناہ چاہتا ہوں اور اس شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں جس کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4023، اور ابن قیم رحمہ اللہ نے اسے زاد المعاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 345 میں ذکر کیا ہے، اور البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح ابو داؤد میں صحیح قرار دیا ہے۔ دوسری قسم ایسی احادیث جن میں نیا کپڑا پہننے کی قید نہیں ہے بلکہ وہ احادیث مطلق ہیں، چنانچہ کسی بھی کپڑے کو پہنتے ہوئے وہ دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ چنانچہ معاذ بن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کپڑا پہنے اور کہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور مجھے بغیر کسی مشقت اور محنت کے عطا فرمایا، تو اس کے گزشتہ اور پیوستہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4023، اور ابن حجر رحمہ اللہ نے اسے الخصال المکفرہ صفحہ نمبر 74 میں صحیح کہا ہے، جبکہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد میں وما تأخر پیوستہ کے الفاظ کے بغیر صحیح کہا ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 307 میں اس حدیث پر عنوان قائم کیا ہے، فصل کپڑے پہنے تو کیا کہے، یعنی انہوں نے بھی نیا کپڑا ہونے کی قید نہیں لگائی، جبکہ حدیث نقل کرنے والی کچھ کتابوں میں یہ روایت بیان کرتے ہوئے نیا کپڑا پہننے کی قید ذکر ہوئی ہے، لیکن غالب مقامات پر حقیقت میں یہ اضافہ حدیث کا حصہ نہیں بلکہ یہ اضافی الفاظ ہیں، کیونکہ متعدد اصل کتابوں کی طرف رجوع کرنے پر یہی معلوم ہوا ہے کہ نیا کپڑا پہننے کی قید وہاں مذکور نہیں ہے۔ دوم، احادیث کی ان دو اقسام کی بنا پر علماء کرام نے ان دونوں اذکار میں فرق رکھا ہے۔ چنانچہ پہلی دعا اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ، یا اللہ تیرے لیے ہی تعریفیں ہیں، تو نے ہی یہ مجھے پہنایا ہے، میں اس کپڑے کی خیر تجھ سے مانگتا ہوں اور اس کپڑے کے ان مقاصد کی خیر بھی تجھ سے مانگتا ہوں جن کے لیے یہ بنایا گیا ہے، اور میں اس کپڑے کے شر سے پناہ چاہتا ہوں اور اس شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں جس کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا ہے۔ اس کو نیا لباس پہننے کے ساتھ مختص کیا ہے۔ اور دوسری دعا الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور مجھے بغیر کسی مشقت اور محنت کے عطا فرمایا۔ اس کو نئے یا پرانے کسی بھی لباس کے لیے عام رکھا گیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کا الاذکار صفحہ نمبر 20 اور 21 میں طرز عمل بھی اسی بات کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ ایک اور جگہ پر انہوں نے اس بات کی صراحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سنت یہی ہے کہ جب لباس پہنے تو کہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور مجھے بغیر کسی مشقت اور محنت کے عطا فرمایا۔ اور جب نیا لباس پہنے تو کہے اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ
व आऊज़ु बिका मिन शर्रिही व शर्रि मा सुनिअ लहू। ए अल्लाह, तेरे लिए तारीफ़ें हैं, तूने ही ये मुझे पहनाया है। मैं इस कपड़े की खैर तुझसे मांगता हूँ और इस कपड़े के उन मकासद की खैर भी तुझसे मांगता हूँ जिनके लिए ये बनाया गया है। और मैं इस कपड़े के शर से पनाह चाहता हूँ और उस शर से भी पनाह चाहता हूँ जिसके लिए ये कपड़ा बनाया गया है। रेफरेंस के लिए देखिए अल-मजमू जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 647। असर हाज़िर की दुआओं पर मुश्तमिल कुतुब में भी इसी फ़र्क को मद्देनज़र रखा गया है, जैसे कि हिस्नुल मुस्लिम में इसी तरह है। जबकि दीगर अहले इल्म के तर्ज़ अमल से ये आयां होता है कि ये दुआएं सिर्फ़ नया लिबास पहनते वक़्त की हैं। इसके लिए आप देखें सुनन दारमी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 378। इसी तरह की गुफ्तगू आपको अल-वाबिलुस-सय्यिब सफ़ा नंबर 226 में मिलेगी। वहाँ पर यह है कि फ़स्ल इन दुआओं के बारे में जो नया लिबास पहनते वक़्त पढ़ी जाएँ। इसी तरह आप देखें कश्शाफुल क़िनाअ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 288। जबकि ये सवाल कि ये दुआएं लिबास के मुख्तलिफ़ अज्ज़ा पहनते हुए हर एक के लिए अलग अलग पढ़नी हैं, तो इसका जवाब ये है कि इस बारे में इंशाअल्लाह वुसअत है, ताहम हमें यही महसूस होता है कि मुकम्मल लिबास पहनते हुए एक बार ही पढ़ना काफ़ी है। वल्लाहु ताला अअलम। इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या फ़तवा नंबर 139146। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।